تاریخ کے اوراق میں ایک ایسی قوم کا ذکر ملتا ہے جسے اللہ پاک نے جنت جیسی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، ایسا زبردست خوشگوار ماحول کہ ہوا کے اندر نہ مچھر نہ کھٹمل، اور ایسی زبردست نعمتیں، پینے کے لیے صاف اور شفاف پانی، موسم ایسا شاندار، نہ بہت زیادہ گرمی نہ بہت زیادہ سردی، معتدل موسم کے اندر رب تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے ساتھ زندگی گزارنے والوں پر پھر ایک دن اللہ کا عذاب آ گیا۔ یہ ذکر ہے قوم سبا کا۔ یہ موجودہ یمن کے اندر رہنے والی قوم سبا، صنعاء شہر کے قریب ان کی آبادیاں تھیں، اور ایسے خوشگوار ماحول میں رہنے والے پانی کے انتظام کے لیے انہوں نے زبردست قسم کے ڈیم بنائے ہوئے تھے۔ ان کا شہر ایسا زبردست تھا کہ اس دور میں لوگ دور دور سے صرف اس شہر کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ سرسبز باغات، بہتے ہوئے چشمے، منظم اور ایک زبردست نقشے کے مطابق بنائے گئے گلیاں، بازار، پرسکون زندگی گزارنے والے یہ لوگ، اور ہوا کے اندر نہ کوئی مچھر نہ مکھی، نہ ہی کوئی سانپ پایا جاتا۔ نہ ملکہ بلقیس کے زمانے میں ملکہ بلقیس نے پہاڑوں کی اوڑ میں ایک زبردست ڈیم بنوایا تھا، اور اس ڈیم کے پیچھے 3 بڑے بڑے تالاب تھے، اور ان تالابوں کا پانی صاف و شفاف، اور یہی وہ راز تھا جس کی وجہ سے یہ شہر، یہ قوم انتہائی خوشحال زندگی گزارتی، اور جس موسم کے اندر بارشیں نہ ہوتی تو ڈیم سے پانی نکال کر اپنی فصلوں کو یہ پلایا کرتے تھے۔ اور یہ ایک ایسا منظم نظام تھا جس نے اس شہر اور اس کے ارد گرد کی بستیوں کو اس دور کے اندر میں انتہائی طاقتور معیشت بنا دیا تھا۔ پھر اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا، اور اس کا سبب یہ بنا کہ اس قوم کا سردار، اس کا نام تھا حماد۔ اس شخص کا ایک بیٹا تھا جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا، وہ لڑکا فوت ہو گیا، تو اس بدبخت نے اپنے بچے کے مر جانے پر رب تعالی عز و جل کی بارگاہ میں انتہائی کفریہ الفاظ بولے اور کہنے لگا، میرے بیٹے کو اے رب تو نے مارا ہے، تو آج کے بعد میں تیری عبادت نہیں کروں گا، اور جو لوگ تیرے ماننے والے ہیں ان کو بھی اس راستے سے ہٹا دوں گا۔ یوں یہ حماد سرکش اور متکبر آدمی تھا۔ اس نے قوم کے لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے سے روکنے لگا، اور جو اس کا حکم نہ مانتا اس کو یہ قتل کروا دیتا، اور قوم کو تکلیفیں دیتا تھا۔ یہ قوم انتہائی تکلیفیں سہنے لگی، اور پھر آہستہ آہستہ اس شہر کے لوگ اس حماد کی بات میں آ گئے، اور انہوں نے اللہ پاک کی عبادت چھوڑ کر حماد کے ساتھ مل گئے اور کفر کرنے لگے۔ اس قوم کے پاس اللہ کے انبیاء بھی تشریف لائے، لیکن انہوں نے ان کی بھی بے ادبیاں اور گستاخیاں کی اور ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ کا عذاب آیا اس قوم پر۔ اللہ نے ایک چوہے کے ذریعے اس قوم پر عذاب بھیجا۔ انہوں نے وہ جو ڈیم بنا رکھا تھا جس کے پیچھے بہت بڑے بڑے 3 تالاب اور ان کے اندر پانی، اور یہ سارا پانی جس کو وہ استعمال کرتے تھے، اس چوہے نے ڈیم کی دیوار کو کترنا شروع کر دیا، اس میں سوراخ کرنے لگا، اور آہستہ آہستہ چوہے کا سوراخ بڑھتا گیا، اور یہ ساری قوم جو تھی وہ بدمست اور خوشحالی اور ان نعمتوں میں غرق ہو کر اس بات سے بے پرواہ تھی کہ ابھی ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ چوہے نے اس ڈیم کی دیوار میں ایک شگاف بنایا جس سے پانی نکلنے لگا، اور وہ پانی نکلتے ہوئے شگاف اتنا بڑا ہو گیا کہ سارا بند ٹوٹ گیا، اور وہی پانی جو ان کے لیے زندگی تھا، وہی پانی جو ان کے لیے سب سے بڑی نعمت تھا، وہی پانی ان لوگوں کے لیے عذاب بن کر نازل ہو گیا۔ اچانک ان کی بستیوں پر پانی آ پہنچا، اور یہ سیلاب ان کی بستیوں کو بہا کر لے گیا۔ ساری بستیاں، پورا شہر آن کی آن میں تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ حیرت انگیز دلچسپ واقعہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ بے شک قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی۔ 2 باغ تھے، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب۔ تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا، اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے، جو کڑوے پھل والے اور جھاؤ والے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے۔
हमने उन्हें उनकी नाशुक्री की वजह से ये बदला दिया और अब उसी को सजा देते हैं जो नाशुक्रा हो। इस कौम सबा की कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की नेमतों पर नाशुक्री नहीं बल्कि शुक्रगुजारी करनी चाहिए, वरना वही चीज़ें जो अल्लाह की नेमत बनकर हमारे पास होती हैं हमारे लिए अल्लाह की तरफ से आज़ाब भी बन सकता है। इससे पता चला तकब्बुर और गुनाह ये कौमों को बर्बाद कर देते हैं, जबकि नेकियां और अल्लाह की फर्मा बरदारी और इबादत ये कौमों और मुल्कों की खुशहाली का सबब बनते हैं। जो कौमें अपने रब का शुक्र अदा करती हैं, रब ताला फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र गुजारी करोगे तो तुम्हें और ज़्यादा अता किया जाएगा। उन कौमों के लिए उनकी शुक्र गुजारी बाइस से बरकत हुआ करती है, और जो कौमें रब ताला की नाशुक्री और नाफरमानी और उसके अंबिया की बेअदबी और गुस्ताखी करती हैं तो फिर उनके लिए अल्लाह की तरफ से आज़ाब आता है। इसी तरह की इस्लामिक स्टोरी, कुरानी वाक़यात सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।